خوبصورت سی بستی تھی جس کا نام نور نگر تھا۔ اس بستی میں ہر طرف سبزہ، پرندوں کی چہچہاہٹ اور محبت بھری فضا تھی۔ اسی بستی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام مریم تھا۔ مریم نہایت حسین، بااخلاق، نرم دل اور نیک سیرت لڑکی تھی، مگر اس کی ایک کمزوری تھی، وہ نابینا تھی۔ مریم پیدائشی طور پر بینائی سے محروم تھی۔ مریم کی زندگی کا انداز، مریم بچپن سے ہی قرآن کی تلاوت کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس کی والدہ، جو کہ ایک دیندار خاتون تھی، اسے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت سناتی اور مریم آیات کو دل سے یاد کرتی جاتی۔ آہستہ آہستہ مریم نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اگرچہ وہ دنیا کو دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر اس کے دل نے اللہ کے نور کو پہچان لیا تھا۔ مریم کہا کرتی، میری آنکھوں نے اگرچہ کبھی روشنی نہیں دیکھی، مگر میرے دل نے ایمان کی روشنی پالی ہے۔ معاشرہ اور مریم، کچھ لوگ مریم کی نابینائی پر افسوس کرتے، کچھ اسے ترس کی نگاہ سے دیکھتے، مگر مریم ہمیشہ مسکراتی رہتی۔ وہ کہتی، جسے اللہ نے دل کی بینائی دے دی، اسے دنیا کی آنکھوں کی روشنی کی کیا ضرورت؟ بستی کے بچے، نوجوان، یہاں تک کہ بزرگ بھی مریم کی باتوں کو غور سے سنتے۔ وہ ان کے لیے ایک استاد بن چکی تھی۔ اس کی گفتگو میں حکمت، محبت اور اللہ کا خوف ہوتا۔ آزمائش۔ ایک دن مریم کی والدہ شدید بیمار ہو گئیں۔ مریم کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اس کی والدہ ہی اس کی آنکھیں تھیں، اس کی رہنما، اس کا سہارا۔ لیکن مریم نے صبر کیا، دعائیں کی اور دن رات اپنی والدہ کی خدمت میں لگی رہی۔ مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس دن پوری بستی سوگوار ہو گئی۔ مریم نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے کہا، اے اللہ، تاو نے میرا سب کچھ لے لیا، مگر میرا ایمان سلامت ہے، میں راضی ہوں تیرے فیصلے پر۔ ایمان کی روشنی۔ مریم نے ماں کے بعد بھی ہمت نہ ہاری۔ اس نے بچیوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا، لڑکیوں کو حجاب کی اہمیت سمجھائی اور نوجوانوں کو نماز کی طرف راغب کیا۔ بستی میں اس کے درس بہت مشہور ہو گئے۔ لوگ دور دور سے اس کے درس سننے آتے۔ ایک دن ایک عالم دین مریم کے پاس آئے اور کہا، بیٹی، تم نے وہ کام کر دکھایا جو کئی بینا لوگ نہیں کر سکے۔ تم اندھی نہیں ہو، تم روشنی ہو۔ انعام۔ ایک دن ایک نوجوان حافظ قرآن، جو خود ایک مدرسے میں استاد تھے، مریم سے نکاح کا پیغام لائے۔ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی وہ ہو جس کی زبان پر قرآن ہو، دل میں ایمان ہو اور کردار میں پاکیزگی ہو۔ مریم نے استخارہ کیا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو کر نکاح کر لیا۔ اب دونوں میاں بیوی مل کر دین کی خدمت کرتے، مدرسہ چلاتے اور لوگوں کو دین کی روشنی دیتے۔ اختتامیہ۔ مریم کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جسمانی محرومی انسان کی اصل محرومی نہیں ہوتی۔ اصل بینائی وہ ہے جو دل کو حاصل ہو۔ اگر دل روشن ہو جائے تو انسان اللہ کو پا لیتا ہے۔ مریم ایک ایسی ہستی بن گئی جس نے اندھیرے میں بھی روشنی بانٹی اور ہمیں سکھایا کہ ایمان، صبر اور اخلاص سے زندگی کو جیتا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان، ایسی روشنی اور ایسی ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔